بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 جولائی 2018 یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جس دن پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر 3 دن RTS کو بٹھا کر پاکستان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی جس کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب یہ 25 جولائی کا الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایک ایسا حکمران مسلط ہوتا ہے جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر اس ملک کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک آواز اڑتی ہے کہ یہ جو الیکشن تھا اس الیکشن میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی۔ اس دھاندلی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک نعرہ گونجتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ شاید یہ سیاسی پارٹیوں کا نعرہ تھا، لیکن اس نعرہ کو چند صحافیوں نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، اور وہ صحافی ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ آج ہم ایک ایسے ہی صحافی کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ انہوں نے عمران خان کے دور کے اندر اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھویا۔ انہوں نے پاکستان کے جب عمران خان کا دور چل رہا تھا ان پر تشدد بھی کیا گیا، ان پر مقدمات بھی بنائے گئے، ان کو جیلی کیسوں پر اٹھایا بھی گیا، لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر آئین اور جمہوریت کی خاطر ووٹ کو عزت دینے کی خاطر اپنی حق کی زبان کو خاموش نہیں کیا، اور وہ یہ نعرہ یہ پیغام لے کر عوام تک پہنچتے رہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رضی دادا صاحب۔ میں ان کو صحافتی مجاہد کہوں گا کیونکہ کئی صحافتی طوائفیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے اندر بہت سے ایسا کردار ادا کیا جو قوم آج بھگت رہی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں رضی دادا صاحب سے۔ السلام علیکم رضی دادا صاحب، بہت بہت پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم سے ملاقات کی، کیونکہ آپ کا اپنا خود بڑا ٹائم قیمتی ہے اور آپ خود بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے ملاقات کی جائے۔ سب سے پہلا تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے اتنا مشکل رستہ چند صحافیوں نے اپنے اوپر لیا، اس وقت حالات ایسے تھے کہ جب یہ آواز بلند ہوئی ووٹ کو عزت دینے کی، کیونکہ ہر طرف عمران خان پروجیکٹ تھا، ہر ادارہ جو تھا وہ اس وقت عمران خان کی سپورٹ میں تھا، اور اس وقت تو عمران خان کے خلاف بات کرنی ایسی تھی جیسے موت کو دعوت دینی ہے، اور آپ نے مشکلات بھی سہی، آپ کو FIA نے اٹھایا بھی، تشدد بھی کیا، اور لیکن اس کے باوجود بھی آپ حق بیان کرتے رہے۔ اور آپ کو کس چیز نے یہ موٹیویٹ کیا، اور آپ کے اندر وہ ایسی انرجی کیسی آئی؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا بڑی بڑی صحافی تھے وہ پیسے کے آگر بک گئے، ایسے ایسے ولاگر بک گئے، اتنے بڑے بڑے بزرگ صحافی جو 50 سال سے صحافت کر رہے تھے ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ کیا موٹیویشن تھی؟ وہ کیا آپ کی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو یہ کرنے پر مجبور کیا؟ آج یہ کہانی ذرا قوم کو سنائے تو صحیح۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور مجھے آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ پہلی تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ آپ میری تعریف کریں لیکن باقیاں دی بات تعریف ہی تے نہ کرو وہ ان کا اپنا عمل تھا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے جنہوں نے وہ کیا، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ آپ صحافت میں آتے ہیں تو صحافت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کی اجتماعی بہتری کا ٹھیکہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ معاشرے کی اجتماعی بہتری جس میں یقیناً آپ کی بہتری بھی شامل ہوتی ہے۔ معاشرہ بہتر ہوگا تو میں اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے نا۔ تو جو کسی بھی نظریاتی سیاست میں، بھلے وہ مذہبی نظریاتی ہو، بھلے وہ سیکولر نظریاتی ہو، وہ اس سیاست کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے وہ معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ صحافت جو ہے وہ سیاست کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ، تو صحافی بھی آتا ہے۔ تو اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ایک غلط سمت میں جا رہے ہیں، ہمارے ادارے غلط سمت میں جا رہے ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے، تو میرا کام ہے وسل بلور کا، میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں وہاں پہ یہ کہوں کہ آپ یہ غلط سمت میں جا رہے ہیں، یہ چیز بیک فائر کر جائے گی، یہ تباہی پھیر دے گی معاشرے کی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ آج سے 35 سال پہلے ہم نے اس کام کے لیے پیش کیا، اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم وہ غلط کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ جو کسی خاص نظریے کے تحت
صحافت کو جوائن کیا تھا نا، یہ حلف لیا تھا کہ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، پھر تو ساری زندگی ضائع چلی گئی. تو یہ آواز اٹھانی ضروری ہوتی ہے نہیں وہ اجتماعی بہتری کے لیے. تو ہم نے بھی وہ ایک اجتماعی بہتری کا ایک فرض جو تھا، فرض کفایہ، وہ ادا کیا. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے فرض کفایہ ادا کیا، لیکن یہ اور صحافیوں کی بھی تو ذمہ داری بنتی تھی. آپ چند کیوں، آپ اس وقت تو ایسا ماحول تھا، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ نے اصل حکمران دیکھنے ہوں جو آپ کے اوپر مسلط ہے، تو آپ دیکھو آپ کس پہ تنقید نہیں کر سکتے. جس پہ تنقید کرنا مشکل ہے اصل حکمران وہ ہیں. آپ نے تو ان لوگوں کو للکارا جو پاکستان کے اندر 75 سال سے سب سے زیادہ طاقتور لوگ تھے. ہم نے ان کو للکارا نہیں ہے، یہی تو غلط فہمی ہے. ہم نے انہیں صرف یہ نشاندہی کی کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور ہماری بات درست ثابت ہوئی. ٹھیک ہے نا، آج ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ہم اس وقت درست تھے کہ یہی آپ کو گالیاں دیں. لیکن بعض اوقات کوئی بندہ آپ کی بات سننے کے موڈ میں ہوتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک انسانی صفت ہے نا. اس وقت تو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، الٹا موڑ کے سانو ہی دو چار چپیڑا مار گئے. لیکن یہ کہ اب مطلب کہ جب انہوں نے سنی تو پھر انہیں ہماری ضرورت نہیں پڑی بات سنانے کے لیے نا، انہیں خود ہی تاریخ نے سبق دے دیا. پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دوسری بات، ہم نے یہ کیوں چنا، جیسے بھی حالات ہوں ان حالات کے اندر مہارت کے ساتھ بچ بچا کے اپنی بات کہنا ہی اصل میں صحافت ہے. جیسے بھی حالات ہم نے صحافت کی. وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا جو ہمیشہ اقتدار کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ کلرکی کرتے، وہ صحافت نہیں کر رہے ہوتے. کلرکی جو ہے، جو سنا ہے صاحب نے جو کہا ہے وہ لکھ دیا ہے، صاحب نے جو سمجھایا وہ بول دیا، یہ کلرکی ہوتی ہے. صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات تو کہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ پائیا جھوٹ بولتا پیا کہ سچ بولتا پیا. ٹھیک ہے نا سر. تو اس آج کل تو صحافت کے ڈائنامکس ہی بدل گئے نا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ جو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. تو اس کے باوجود بھی ہمارا ریلیونٹ رہنا یا ہمارا نئی ٹیکنالوجی، نئے رجحانات کے اندر موجود رہنا اس امر کا متقاضی ہے کہ ابھی بھی بات کہنے کا سلیقہ اور ہنر ہو تو آپ سنے جا سکتے ہیں، آپ کی بات کہی جا سکتی ہے، تو بات کہنی چاہیے. نہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ نے اپنے بلاگز میں بھی بولا اور میں نے کئی آپ کو کئی جگہ پہ سنا کہ آپ کو بھی کئی جگہ سے آفرز آئی، آپ کو بھی کئی جگہ لے جایا گیا کہ یہ پرویز الہی صاحب کا سیل ہے، یہ اندر پیسے ہیں، اور جس طرح صحافیوں کو پیسے بانٹے جاتے تھے. تو آپ چند صحافیوں نے یہ جو اتنا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان کے اندر لوگ اقتدار کے لیے اور پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. بہت مائنر سا طبقہ ہے جو حق بات کہتا ہے اور حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے. تو میں اس لیے ان کو مجاہد کہتا ہوں. مجاہد وہ نہیں ہوتا جو بارڈر پہ صرف لڑتا ہے، مجاہد وہ بھی ہے جو اپنے قلم سے جہاد کرتا ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے. یہ اتنا مشکل فیصلہ تھا میری نظر میں، کیونکہ میں اس وقت خود فیلڈ میں رہتا تھا. اس وقت تو کوئی ذرا سی بھی بات کرنی بڑی مشکل تھی، اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑی وہ کہتے ہیں پنجابی دیہڑیاں لگائی ہیں، اور ایسی دیہڑیاں لگائی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک کاروباری آدمی کروڑوں روپے لگا کے اتنے پیسے نہیں کماتا تھا جو ایک عمران خان صاحب کا قصیدہ پڑھ کے وہ جتنے پیسے ایک صحافی کماتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے بہت بڑا ایک کام کیا پاکستان کی آواز بنے. کام نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے، دیکھیے پتہ نہیں آپ کا سوال میں آپ آرگومنٹ کیا بلڈ کر رہے تھے، میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہ رہا تھا. چلو کوئی بات. ہاں وہ صحافت، دیکھیے یہ تاثر ہے کہ صحافی جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے یا صحافی کرپٹ ہوتا ہے. میں ایک ادارے کا بیورو چیف رہا، پھر میں ایک ادارے کا ڈائریکٹر نیوز ہو گیا، پھر میں نے ایک ادارے کو ہیڈ بھی کیا، میں نے 2 ریڈیو لانچ کیے اس شہر کے اندر جو چل رہے ہیں اس وقت ایز این انسٹیٹیوشن. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 90% ہمارا صحافی جو ہے وہ ایماندار ہے. 90% ہمارا صحافی جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا. چونکہ اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ
قوم اس کو صحافی سمجھتی ہے جو کہ سکرین کے اوپر آ جاتا ہے، اینکر بن جاتا ہے۔ وہ جو بیک اینڈ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اینکر کو تو سوال بھی لکھ کے ملے ہوتے ہیں جو اس نے بولنے ہوتے ہیں۔ وہ جو اینکر بن جاتی ہے یا بن جاتا ہے، لوگ اس کو صحافی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، چونکہ میڈیا کے اندر سارے چھاتا بردار آ گئے ہیں، پیراشوٹر آ گئے ہیں، تو وہ بھی چونکہ میڈیا دیکھ کے آئے ہوتے ہیں، میڈیا پڑھ کے نہیں آئے ہوتے، میڈیا جان کے نہیں آئے ہوتے۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو خاتون سامنے بیٹھی چبڑ چبڑ بول رہی ہے، اس کو کم از کم 18 بندے پیچھے سے سپورٹ کر دیں، لائٹ مین سے شروع ہو کے کیمرہ مین، میک اپ آرٹسٹ، ٹھیک ہے، اور ڈرائیور جو اس کو لے کے آتا ہے، مطلب پورے 18 بندے ہوں نا ایک بندے نو ٹی وی تے بٹھانا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور وہ سب کے سب اپنی ڈیوٹی اسی ڈیڈیکیشن سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاتون جو اینکر بن کے بیٹھی ہے، میں کسی خاص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ جو بھی چولی مارے گی نا، ان 18 کے منہ کے اوپر کالک مری جائے گی۔ پاکستان کا میجورٹی جرنلسٹ آج بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہ کے گزارا کر سکے، کیونکہ سامنے آنے والے، اچھا پھر یہ سامنے جو لوگ لائے گئے، ان میں سے 90% کا صحافت سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا، نمبر 1۔ مثلا کچھ لوگ جو تھے وہ کسٹم سے کرپشن کی بنیاد پہ نکال دیے گئے، وہ صحافی بن گئے، آج کل امریکہ میں پائے جاتے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں انہیں جو تھا وہ فلم میں کام کرنے کا شوق تھا، وہ صحافی بن گئے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ڈراموں کے ہیرو بننے آئے تھے، انہیں اینکر بنا دیا گیا۔ یہ ظلم ہوا ہے۔ جتنے بھی لوگ صحافت سے اینکر بنے یا ٹی وی کے اوپر آئے اور آج کل وہ میڈیا کی پہچان ہے، وہ آج بھی کریکٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کالمسٹوں کی بات نہیں کر رہا، کالمسٹ جو ہوتے ہیں وہ خواب بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ آج بھی آپ کو کہانیاں سنائیں گے کہ میں جناب جنرل کیانی کے گھر گیا تو انہوں نے سالن پکایا اور سالن پھر انہوں نے مجھے آدھا دے دیا اور آدھا خود کھا لیا، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کی بڑی کہانی، وہ کالم نویس ہے، وہ کہانی تراش ہے، وہ جرنلسٹ نہیں ہے۔ میں صرف ٹھیک ہے، تو جرنلسٹ جو ہے، جو ایکچوئل جرنلسٹ ہے، جن کی بنیاد کے اوپر آپ سکرین، ٹی وی کی سکرین دیکھتے ہیں یا آپ اخبار پڑھتے ہیں، وہ آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ کرپشن نہیں کرتا۔ نہیں، میرا بھی جو سخت لفظ تھا نا، اصل میرا بھی ان لوگوں کے لیے تھا جو صحافتی روپ کے اندر بیٹھ کر صحافیوں کو بدنام کر رہے یہ ہیں۔ صحافی نہیں تھے۔ مثلا دیکھیں، آپ ہیں ایک ادارے کے اندر، ٹھیک ہے، ایک ادارہ تو سمجھتے ہیں، ایک ادارے کے اندر ہے، آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ ذمہ داری ہے۔ اب آپ میڈیا کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا چھوٹا بھائی اینکر بنا دیا اور فون کر کے کہا کہ اس کو 8 بجے کا اور 10 بجے کا پروگرام دینا، اور وہ لوگ موجود ہیں آج بھی سکرین کے اوپر۔ آپ کا کوئی کزن جو ہے وہ کسی خاص جگہ کے اوپر آ گیا ہے اہم ذمہ داری کے اوپر، اور اس نے پریشر ڈال کے تو اپنے کزن کو جناب وہاں پہ جرنلسٹ ڈائریکٹر نیوز لگوا دیا۔ اس وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ نئے بیانیے کے ساتھ کیوں نہیں چل پا رہا؟ وہ کیوں پرانے عمران احمد خان نیازی کے بیانیے کے اوپر اصرار کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک ایک اہم جگہ کے اوپر اس طرح کے لوگ بٹھائے گئے ہیں، ان کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ تو کبھی 20-20 30-30 سال کے بعد تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس عہدے پہ پہنچیں گے، اور وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے ایک صاحب جو ہیں، جو کہ ایک بریگیڈیئر صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ایک اخبار کے وہ اسی بنیاد کے اوپر ایک ٹی وی چینل کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک دن ایسے ہی لکھ دیا کہ میں نے کہا کہ وہ جب کوئی ان کے مخالف نقطہ نظر کا بندہ آ جائے نا ان کے پروگرام میں، تو ان کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے، انہوں نے منہ تو 12 بج جانا۔ وہ بھائیا 2.5 دن کا پریشان جی، میں پرسوں ٹویٹ کی تھی، میں کسی نے آج کیا آج بھی پریشان ہو کہ مطلب جب لوگ بغیر میرٹ کے کسی جگہ پہ اور خاص طور پہ صحافت جیسی حساس جگہ کے اوپر، جو بائیڈن صاحب نے جس دن حلف اٹھایا تھا، اور یہ صحافت کتنی اہم ہے میں اس کی آپ کو مثال دینے لگا ہوں، جو بائیڈن نے جس دن حکم اٹھایا تھا، حلف اٹھایا تھا، حلف اٹھا کے اس نے اور کوئی کام نہیں کیا تھا، اس نے اپنا ایک انتہائی قریبی آدمی جو تھا اس کو حلف پڑھنے کے بعد ایسے اشارہ کیا تھا، وہ نکل گیا تھا، اور اس نے جا کے وائس آف امریکہ کے اندر ٹرمپ کے اپوائنٹ کیے گئے جتنے بھی ٹاپ کے 2-3 بندے تھے ان کو ان کی عہدوں سے ہٹایا
اور ان سے چارج ٹیک اوور کر کے انہیں اگلے آدھے گھنٹے میں دفتر سے نکال دیا تھا. یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہوگی. میرے علم میں نہیں تھی. کیونکہ وائس آف امریکہ میں میرے دوست کام کرتے ہیں تو کسی کے منہ سے مجھے یہ بات پتا چل گئی کہ ٹرمپ کے کوئی اور چیز ٹیک اوور نہیں کی بائیڈن نے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ وائس آف امریکہ کا جا کے نا تو چارج ٹیک اوور کر, اور اپنا سب سے قریبی قابل اعتماد شخص جو ہے وہ اس نے روانہ کیا. اور آپ کو پتا وائٹ ہاؤس کی پچھلی طرف ہی ہے وائس آف امریکہ کا دفتر. آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے ان تینوں بندوں کو رخصت کر دیا ہوا تھا وہاں سے. تو یہ میڈیا اتنا حساس ہے. اب یہاں پہ وہ تمام لوگ جن کا فلوک لگا ہے میڈیا میں, جنہیں کوئی ٹی وی کے اسٹوڈیو کے پاس سے نہ گزرنے دے, اگر وہ بیورو چیف بن جاتا ہے, اینکر بن جاتا ہے, ڈائریکٹر نیوز بن جاتا ہے, ایگزیکٹو پروڈیوسر بن جاتا ہے, تو وہ تو اس شخص کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جائے گا نا, کیونکہ پتا ہے انہیں کہ اگر اس شخص کا بیانیہ ڈوبا تو میں بھی ڈوب گیا. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ کباڑ کا کام کرتے تھے, غلط کنسائنمنٹ بائی کر بیٹھے, کباڑیے میں فلاپ ہو گئے, تو آپ صحافی بن جائیں. اب آپ صحافی بن کے بیٹھے ہوئے اے آر وائی کے اوپر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور سیاست کیا ہوتی ہے. یار یہ سیاتی والی گل ہے. یا کباڑیے کا کام کرتے سو تو نال لوگوں کے پلاٹاں دے اوتے, مکاناں دے اوتے, بیواواں دے مکاناں دے اوتے قبضہ کرتے ہوندے سو. یہ دونوں کام کرتے کرتے ایک دم آپ کو کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو ٹی وی چھوڑایا اور آپ صحافی ہو گئے. یار یہ تو زیادتی والی بات نہیں. وہ آپ کی بات ہی, جیسے ہم ایک یوٹیوبر ہے تو اب ہمیں کوئی صحافی کہہ لے تو ہم صحافی تو نہیں ہے نا, ظاہر ہے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ تشریح ہو گئی, اور یہ آپ کی اس انٹرویو کے توسط سے لوگوں تک یہ بات بھی پہنچ جائے گی. میرا جو سخت بات کرنے کا مقصد صرف ان لوگوں کی نشاندہی تھی. نہیں, نشاندہی ہم دیکھیے, بات یہ ہے کہ وہ لوگ خود ہی بے نقاب. انہوں نے اس میڈیا کے جو نئے ڈائنامکس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو شو کیا ہوا ہے کہ ہمیں 2.5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے 5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں اثر کتنا ہے اور وزن کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی بات میں اثر کتنا ہے اور وزن کتنا ہے. اب اگر میں کو بڑا بول نہیں بول رہا, لیکن میں نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر جو باتیں کہی ہیں, کل شام کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نوٹیفکیشن آیا ہے, الحمدللہ وہ ساری کی ساری باتیں اس نوٹیفکیشن کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہو, میرا ویلاگ بعد میں گیا ہو, لیکن مجھے نہیں پتا. مجھے آج کے اخبار میں جو چھپا ہے نوٹیفکیشن تو پتا چلا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور ڈالر کی قیمت 23 روپے کم ہو گئی ہے اوپن مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے. مطلب دیکھیے بات یہ ہوتی ہے. ویسے تو میرا مطلب ہے آپ ملک ریاض کا انٹرویو کر لیں, اس کے سامنے بیٹھ کے اور وقفے کے دوران فون پہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب کو کوئی نہیں روکے گا, تو وہ اس طرح کے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. میں اپنے کسی دوست کو سپیر نہیں کر رہا, آپ نے ان سے ملنا بھی ہے. میں نے تو صرف ایز اے ایک نالج کے لیے آپ سے سوال کیا تھا, اور میں نے تو صرف اپنے جذبات پوچھائے تھے ان لوگوں کی متعلق جنہوں نے اس پروجیکٹ عمران خان میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق میرے منہ سے بات نہیں کاشف صاحب. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہمیں قوم کو تیار کرنا چاہیے ذہنی طور کے اوپر کہ یہ جو نسل تیار ہو گئی ہے نا, اب ہمیں اس نسل کو بھگتنا ہے. کم از کم ایک نسل کو ہمیں ضرور بھگتنا پڑے گا. ان کے ذہن اس طرح ٹیون ہو گئے ہیں. 8 سال سے لے کے 80 سال کا یوتھیا ایک ہی فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے, ایک ہی طرح کی گالی بکتا ہے, ایک ہی طرح کی بات کرتا ہے, ایک ہی طرح کا جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اس کو واٹس ایپ گروپ پہ وہی کچھ رہا ہو, اور وہ اپنے آپ کو ایک ہی طرح کا حرف آخر سمجھتا ہے. وہ کہتا مینوں جو کچھ پتا تو آنو نہیں پتا. مطلب میں 35 سال معاشی صحافت کرنے کے بعد وہ نہیں جانتا جو وہ 8 سال کا یوتھیا جانتا ہے. یہ جو ہوتا ہے وہ تباہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل اور حرف آخر سمجھ بیٹھے. عقل کل اور حرف آخر تو انبیاء نے بھی نہیں سمجھا اپنے آپ کو, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وحی آیا کرتی تھی ان کو. ان کے دماغوں کے اندر ایسا خراش بھر دیا گیا ہے کہ اس لیے ہمیں یہ نسل بھگتنی ہے, اور اسی صبر کے ساتھ بھگتنی ہے جس صبر کے ساتھ آپ بھگتتے ہیں اور جس صبر کے ساتھ میں بھگتتا ہوں. یہ تھا ذرا پہلا پارٹ اس انٹرویو کا جس میں ہم نے کچھ صحافت کے متعلق سوال کیے. اب دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی اس وقفے کے بعد آپ کو ملکی سیاسی صورتحال پر بھی آپ سے رضی دارا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.
दूसरे पार्ट का जरूर इंतजार कीजिएगा, और दूसरे पार्ट में निहायत अहम बातें होंगी जो पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के मुतल्लिक होंगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।